وہ کون سے نبی ہیں جن کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا؟ مطلب ان کی قوم نے ہی شرک شروع کرا، پھر آگے لوگوں نے شرک کرنا اسٹارٹ کرا، تو وہ کون سے نبی ہیں؟ جب معراج کا سفر تھا تو آسمانوں میں کسی کے پیروں کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، وہ کون صحابی رسول؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت ہم یہ فیروز شاہ کوٹلہ فورٹ میں ہیں موجود، تو آج یہ دو بھائی ہیں الحمدللہ حافظ ہیں، تو آج انشاءاللہ ان سے کریں گے ہم اسلامک سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد تبریز۔ محمد تبریز، ماشاء اللہ۔ آپ کا؟ محمد مشرف۔ اچھا ماشاء اللہ، محمد مشرف۔ بھائی اسلامک سوال جواب کریں گے اجازت ہو اگر آپ؟ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں میں۔ بالکل، آپ کی ذات؟ جی زیادہ۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد تبریز۔ تبریز بھائی۔ تبریز بھائی، ہمارا یہ سوال ہے آپ سے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب آیا تو انہیں بندر بنا دیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ چلیے میں بتا دیں، دیکھیے ذہنی آزمائش کے سوال ہیں تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں معلوم ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہوں گے، کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو ہم پر فرض ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ ہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ بالکل حضرت بالکل۔ داؤد علیہ السلام کے کشتی پہ، نہیں وہ کشتی والی الگ ہے، یہ بندر بنا دیا گیا تھا ان کے قوم کو، وہ مچھلی مارنے کے اس میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا تھا۔ جی اچھا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ میں نے کچھ دن پہلے ہی کتابوں میں پڑھا تھا، سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو بیوی کی بات جو علیحدہ کرتے، مطلب یہ ہوتا ہے بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں اس طریقے سے کسی کو بتانا، کسی دوست کو بتانا، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کچھ دن پہلے ہی۔ یہ بھی بڑا گناہ سب ہے سے بڑا گناہ ہے۔ جی، لیکن ہاں بھائی نے صحیح بتایا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا، ان کو ماننا خدا، یہ بہت بڑا شرک گناہ ہے۔ شرک کرنا، وہ بھی جو آپ نے بتایا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا؟ مطلب ان کی قوم نے ہی شرک شروع کرا، پھر آگے لوگوں نے شرک کرنا اسٹارٹ کرا، تو وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کرنا شروع کرا تھا۔ جی اچھا بھائی، غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ اچھا کیا کیا ہے؟ نمبر 1 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 تمام مدر پر پانی بہانا۔ ترتیب سے پہلے کلی کرنا غرارے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اگر روزے کی حالت میں ہے تو غرارے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، اور روزے کی حالت میں ہے تو نرم ہڈی تک ضرورت نہیں ہے، اور پورے بدن پہ اس طریقے سے پانی بہانا کہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے جسم کے اوپر۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ طویل سفر جو بہت کم مدت میں مکمل ہو گیا، وہ طویل سفر جو کم مدت میں سفر ہوا، مکہ سے مدینہ جانے کی۔ نہیں، آپ لگائیں ذہن، تھوڑا ذہن لگائیں، آ جائے گا۔ کم سمے میں سفر طے ہو گیا، بہت لمبا سفر ہے، اس سے لمبا سفر نہ کبھی ہوا اور قیامت تک نہ کبھی ہوگا۔ یہ معراج پر جانے کا، جی، وہ سفر معراج ہے جی، تو وہ اتنا لمبا سفر ہے، بہت کم ٹائم میں مکمل ہوا۔ ہاں اچھا، جب معراج کا سفر تھا تو
آسمانوں میں کسی کے پیروں کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، وہ کون صحابی رسول؟ صحابی تھے. صحابی ہیں، نہیں فرشتے نہیں، وہ صحابی ہیں جن کے قدموں کی آواز عرش عظیم پر گونج رہی تھی. یہ میرے ذہن میں نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو ان کی قدموں کی آواز عرش عظیم پر سنائی دیتی. جب ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو گئے تب انہوں نے آسمانوں میں ان کے قدموں کی آواز جو ہے گونجتی ہوئی سنی. اچھا، ہمیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو امت کے لیے کون سا تحفہ دیا انہوں نے؟ امت کے لیے نماز. کتنے ٹائم کی نماز؟ 5 وقت کی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا، یہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے، تو عشاء میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ 17. کیا کیا ہوتی ہیں؟ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر. آپ بتائیں. 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعت نفل. جی، 4 رکعت سنت، پھر 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل. اچھا بھائی یہ بتائیں، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے مان لو ہم نماز پڑھنے گئے تو امام صاحب نے 1 رکعت مکمل کرا دی، ہمیں 3 رکعت ملی، تو اب وہ پہلی رکعت کیسے ہم مکمل کریں گے؟ پہلی رکعت جب امام صاحب پہلا سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد جو ہے ہم سلام نہیں پھیریں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر جیسے نماز پڑھی جاتی ہے رکوع سجدہ وغیرہ مکمل طور پہ کریں گے، اس کے بعد پھر اتحیات میں بیٹھیں گے اور اتحیات، اس کے بعد درود شریف، پھر دعائے معصورہ پڑھ کے پھر سلام پھیریں گے. جس طریقے سے ہم اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت ادا کرتے پڑھتے ہیں، ایسے ہی جو پہلی چھوٹی ہے ہماری اسی طریقے سے ہماری ادا کی وہ جو جائے گی. لاسٹ میں پہلی والی ہم ادا کریں گے، تو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم پہلے شروع میں پڑھتے ہیں. اچھا کلمہ سنا دیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. نہیں، یہ دوسرے کلمے کا آ گیا، آپ بتائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. چلیے بھائی نے بہت درست جواب دیے، ماشاء اللہ، یہ حافظ ہیں دونوں. اچھا، وہ انہوں نے آدھا قرآن حفظ کیا، ماشاء اللہ. مکمل حافظ نہیں ہے. آپ مکمل حافظ؟ جی الحمدللہ میں مکمل ہوں، لیکن اچھا قرآن کے متعلق ایک دو سوال. ہاں انشاءاللہ ضرور پوچھیں. یہ بتائیں وہ کون سی سورہ ہے جس کی پوری سورہ میں صرف ایک زیر ہے؟ نہیں اس طریقے سے میں نہیں بتا پاؤں گا. تھوڑا ذہن لگا، چلیے میں یہ تھوڑا ہنٹ دے دیتا ہوں. وہ سورہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، ایک زیر ہے، چھوٹی سورہ تو بہت کم ہی ہے. ذہنی آزمائش کا، یہ بھی سوال ذہنی آزمائش کا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت اچھے اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھوں کو نہیں پتا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے مان لو ویڈیو بنا رہے ہیں ہم، لوگ دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کو علم حاصل کرنے کی ہم تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہاں دوسروں تک جو ہے وہ علم کی بات پہنچتی رہے. دیکھیے پڑھ کے سنانے کا اگر کچھ ہے تو پڑھ کے سنا سکتے ہیں. تو آپ سورہ اخلاص سنائیے پڑھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی بھائی نے. اسی سورہ میں صرف ایک زیر ہے، لم یلد،
جی پوری سورہ میں صرف ایک زیر ہے. اچھا وہ کون سی سورہ ہے جس میں پوری سورہ میں ایک میم نہیں ہے؟ میم نہیں ہے. ایک بھی میم نہیں ہے. اس طریقے سے میں نہیں دے پاؤں گا لیکن پڑھ کے اگر آپ اچھا چلیے یہ بتائیں. میں ہاں بتا دیتا ہوں. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ کون سی؟ سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ. جی ماشاء اللہ سورہ بقرہ. اور سب سے چھوٹی سورہ؟ سورہ سورہ کوثر. تو آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ماشاء اللہ بہت پیارے انداز میں بھائی نے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے. جی یہی سورہ ہے جس میں اس میں میم نہیں ہے. میم نہیں. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے اور بھائی کو تقوی والا عالم بنائے اور دنیا کے ہر مسلمان کی جان کی مال کی ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.